اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیاست کی دنیا میں بہت سارے سوالات پائے جاتے ہیں مذہبی حلقے میں کہ سیاست کیا ہے، سیاست آیا معصومین نے کی یا نہیں کی، سیاست سے ہمارا کیا تعلق بنتا ہے، آیا سیاست ایک دینی امر ہے یا دنیاوی امر ہے۔ ان سب سوالات کی بابت جو ہے ہم نے آج آغا حسن رضوی حافظ اللہ کو دعوت دی ہے تاکہ ان سوالات کے بابت جو ہے ان سے آشنائی حاصل کی جائے اور ان کے جوابات ہم حاصل کریں کہ آیا یہ تمام امور دینی حلقوں میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ آغا صاحب، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ خصوصاً ہمارے حلقہ احباب میں و دینی حلقوں میں یہ سوالات عموماً گردش کرتے ہیں کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے، دین کو دینی معاملات کی حد تک ہی رکھیں، دین کو مسجد تک ہی رکھیں، کیوں آپ اس کو دین میں لے آتے ہیں۔ تو یہ سارے سوالات ہیں، تو ہم سوالات کا سلسلہ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ خود سیاست کیا ہے، یعنی پولیٹکس جس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کی تعریف آپ بیان کر دیں کہ سیاست سے کیا مراد ہے۔ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب جو عربی میں وارد ہوا ہے، ایک چیز کو چلانا ہے، مینیج کرنا ہے، ادارہ کرنا ہے، اس کو عربی زبان میں سیاست کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک چرواہا ہے، وہ بکری کے ریوڑ کو وہ منظم مرتب کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، صحیح۔ ان کے منافع و مسالے کو دیکھ کے وہ ان کے لیے تدبیر کرتا ہے، تو یہ جو اس کا چلانا ہے پورے ریوڑ کو صحیح۔ اور ان کا نظم و نسق برقرار رکھنا ہے ان کے منافع کو دیکھ کے، یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سیاست کر رہا ہے اس ریوڑ کی۔ صحیح۔ اسی طریقے سے معاشروں کی سیاست کی ضرورت ہے جو کہ قوانین اور عدل و انصاف کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہذا اگر معاشرے کے اندر ایک نظام حکومت قائم کر کے حاکم معاشرے کے امور کی تدبیر کرے، معاشرے کو چلائے اور لوگ اس حاکم کی اطاعت کریں اور قوانین کے مطابق اپنے اجتماعی امور کو انجام دیتے ہوئے زندگی بسر کریں، تو ہم یہ کہیں گے کہ حاکم سیاست کر رہا ہے اور حاکم کا اس معاشرے کی تدبیر کرنا، نظم و نسق کو برقرار رکھنا اور امور کو سنبھالنا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سیاست اس حاکم کی ہے۔ لہذا سیاست کا مطلب کیا ہوا؟ امور کو چلانا اور نظم و نسق کو برقرار کرنا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا آغا صاحب، پھر اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو تھی تعریف، اور آپ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ مختلف علماء جو مسلمانوں کے رہے ہیں انہوں نے بھی سیاست کی تعریف کو بیان کیا ہے، تو اسی پیراڈائم میں ہمارا دوسرا سوال ہے کہ آیا اسلام بھی، خصوصاً دین اسلام کہ وہ بھی آیا سیاست کو متعارف کرواتا ہے، اور اگر کرواتا ہے تو اسلامی سیاست یا اسلام جس سیاست کو متعارف کرواتا ہے اس میں اور باقی جو مکاتب ہیں جو سیاست کو ڈیفائن کرتے ہیں ان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جی، اس میں آپ نے 2-3 پہلو ذکر کر دیے۔ سیاست جو دین اسلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست لازم ہے کیونکہ انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے، انفرادی مخلوق نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے 2-3 پہلوؤں سے ایک معاشرے اور ایک معاشرتی زندگی یا اجتماعی زندگی کا محتاج ہے۔ مثلا جو ہمارے ہاں مفکرین اسلام گزرے ہیں، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح دیگر بزرگان، وہ ایک جملہ بولا کرتے ہیں جو اسلامی سیاست کے اندر یا اسلامی فلسفی سے ہمارے پاس آئے کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی وہ اپنی اس طب کے اندر، اپنی اس دنیا کی زندگی کی خلقت کے اندر محتاج ہے کہ اجتماعی زندگی بسر کرے۔ مثلا اگر ہاں اس کی سب ضروریات پوری ہوں، وہ کسی اور کی ضرورت کی وجہ سے رابطہ کرنے کے محتاج نہ ہو، تب بھی اس کی خلقت کا تقاضا کیا ہے؟ اجتماعی زندگی گزارے۔ یہ ایک تفکر ہے، اس پہلو سے بھی انسان معاشرے کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ انسان اس پہلو سے بھی بلا شک و شبہ محتاج ہے کہ اپنی تمام ضروریات زندگی اکیلا پورا نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ مثلا اسے گھر چاہیے، لباس چاہیے، خورد و نوش کی چیزیں کھانے پینے کی چاہیے، مریض ہو جائے تو علاج کی اسے ضرورت ہے، سفر کے لیے اسے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، امنیت اور تحفظ کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں کہ جو اسے ضرورت اسے مجبور کرتی ہے کہ متعلقہ شعبے سے وہ تعلق قائم کرے۔
آغاز معاشرے کا یہاں سے ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے دوسرے بندے سے ایک رابطہ ایجاد کرتا ہے. یہ رابطہ آہستہ آہستہ رسوم اور عادات اور جسے آپ کہتے ہیں کلچر، اس کے ایجاد کا باعث بنتا ہے. صحیح. کلچر ہر ایک کو پھر اندر سے پکڑے ہوئے ہوتا ہے. کلچر وہ غیبی ایک شے ہے کہ جس نے ہر فرد کو دوسرے فرد سے جوڑا ہوا ہے. آغاز جو ہوتا ہے تب کی وجہ سے، یا بعض جیسے مفکرین ہیں، غربی مفکرین، اسلامی مفکرین، ضرورت زندگی پورا کرنے کے اعتبار سے اس بات کے قائل ہیں کہ انسان آگے بڑھے اور تعلق قائم کرے. تعلق قائم کرنے کا سبب موجود ہے لیکن وہ برقرار رہ جائے وہ کلچر کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر معاشرہ ایک کلچر کو ایجاد کرتا ہے. اس معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اوپر حکومت کا ہونا لازم ہے. صحیح. اگر حکومت نہیں ہوگی یہ معاشرہ درم بھرم ہو جائے گا فساد کی وجہ سے. صحیح. اب اس کے بھی اپنے اسباب ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم صرف اس پہلو کو پڑھیں گے کہ ایک معاشرے پہ حکومت کی ضرورت کیا ہے. ابھی تو ہم اس کو مطالعہ کر رہے ہیں کہ ایک معاشرے کے اوپر جو حکومت ہے اس کا ادارہ کرنا، اس معاشرے کے تحفظ کے لیے مختلف امور انجام دینا، ان کی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے اقدام کرنا، لڑائی جھگڑوں کے اندر فیصلہ عادلانہ طریقے سے کرنا، تقسیم کار جو ضرورت زندگی کے اعتبار سے عادلانہ طریقے سے کرنا، یہ سارے کے سارے امور چلانا، اس کو کہتے ہیں سیاست. یعنی حکومت کرنا جس طریقے سے بھی کریں. ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا یا غیر اسلامی کیا. کوئی بھی آ کے معاشرے کے اندر حکومت برقرار کر کے ان کو ادارہ کرتا ہے، ان کے امور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. ہاں، انتظامی امور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور وہ چلاتا ہے. اس عمل کو انجام دینا کہتے ہیں سیاست کرنا. یہ سیاست کی وہ ہمارے پاس متفقہ پہلو ہے کہ جس کے پاس سب متفق ہیں، مسلم غیر مسلم. پہلا سیاست کی بہت ساری تعریفیں ہیں، مختلف شرائط اور قیود انہوں نے اضافہ کر کے الگ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نقطہ اس میں مشترک ہے. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی سیاست کیا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم بیان کر سکیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام، چونکہ نظام اور حاکم اس کے بغیر سیاست نہیں انجام پا سکتے. نظام کہتے ہیں وہ سٹرکچر کہ جو تمام اداروں کے اوپر قائم ہوتا ہے اور اس نظام کے ذریعے سے حاکم تمام اداروں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. لہذا نظام اور ادارے میں فرق کرنا لازم ہے. جیسے ابھی آپ پاکستان کی مثال لے لیں، ڈیموکریسی ظاہری طور پہ نظام کی صورت میں موجود ہے، لیکن ہماری آرمی ہے، ایجوکیشنل سیکٹر ہے، مختلف ادارے ہیں، یہ سارے ادارے کہلائیں گے. اقتصادی ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارے ادارے ہیں. ان اداروں پہ حاکم کون ہے؟ نظام حاکم ہے، سسٹم کس کے ہاتھ میں؟ حاکم کے. مثلا آج کل وزیر اعظم کہلاتا ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف بالفرض ہمارے ملک میں کہلاتا ہے. بعض ممالک فوجی اقتدار کے زیادہ غلبے میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر آپ آ جائیں ممالک جہاں پر بھی ادارے ہیں، اداروں پر نظام ہوگا. وہ بادشاہت کا نظام ہو سکتا ہے، ڈیموکریسی کا ہو سکتا ہے، اسلامی نظام ہو سکتا ہے. نظام کس کے کو کنٹرول کرے گا؟ حاکم کے. حاکم نظام کے ذریعے سے اداروں کو تدبیر کرتا ہے، چلاتا ہے، اور اداروں کے ذریعے پورے کے پورے ملک کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو اسلامی تفکر یہ ہے نظام اول اسلامی ہو. اسلامی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دیا گیا نظام. اس نظام میں حاکم باشرائط ہو، اسلامی حاکم ہو. ابھی ہم تقسیم کی طرف نہیں آتے چونکہ اس اعتبار سے امت اسلامیہ میں ایک تفکر مکتب تشیع کے نام سے موجود ہے اور ایک تفکر مکتب اہل تسنن کے نام سے موجود ہے، لیکن ہر کوئی یہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ سسٹم اسلامک ہونا چاہیے اور اس اسلامی سسٹم میں اسلامی حاکم ہوگا اور وہ اسلامی قوانین کو جاری کرے گا. یہ تین اگر امور انجام پائیں تو ہم کہیں گے یہ اسلامی سیاست ہے. یعنی اسلامی حاکم اسلامی نظام کے ذریعے اسلامی قوانین کو جب نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اجرا کرتا ہے، یہ اسلامی سیاست کہلائے. اچھا، آپ نے بڑا اچھا بیان کیا کہ اسلامی سسٹم کے یہ تقاضے ہیں. اگر یہ تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہ اسلامی سیاست کے دائرے میں آئے گی، وگرنہ ہم کسی اور مکتب کے اس کو کھاتے میں ڈالیں گے. تو سوال یہ تھا کہ خود سیاست کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی ہے عموماً کہ
آیا سیاست دینی امر ہے یا پھر دنیاوی امر ہے؟ کیونکہ بہت سارے آپ نے دوستان یا مثلا لوگوں کے اس طرح کی سوچ کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کا کیا تعلق ہے مثلا جو ہے سیاست سے، مولوی کو چاہیے کہ وہ اپنا محراب و مسجد سنبھالے، محراب و ممبر سنبھالے، اس کو کیا پڑی کہ وہ آ کے جو ہے معاشرے کے جو انتظامی امور ہے ان کو اپنے کنٹرول میں لے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، اس میں ایک اہم چیز تو سب سے پہلے جاننے کی ہے کہ انسان کی اس ظاہری دنیاوی زندگی میں دین کا کیا کردار ہے. صحیح، سب سے پہلے دین کو لے. آیا دین اس دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے یا ہر دو جہانوں کے لیے ہے. صحیح. ہمیں تو دین اسلام کی تعلیمات بالخصوص قرآن کریم یا احادیث اہل بیت علیہ السلام یا احادیث مبارکہ جو ہمیں بتاتی ہیں، صحیح. وہ یہ پیغام دیتی ہیں کہ دین در حقیقت اس دنیا کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے آیا ہے اور اس دنیا کی زندگی کے دوش کے اوپر آخرت کو آباد کرنے. ڈائریکٹ آخرت آباد نہیں ہو سکتی. الدنیا مزرعۃ الاخرہ. الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یا اور بہت سارے ہمارے پاس آیات و روایات ہیں کہ وہ اس دنیا میں زندگی کو منظم دین آ کے کرتے ہیں، انسان کی اجتماعی انفرادی دونوں زندگی کے پہلوؤں کو. صحیح. اور اس کے ذریعے سے پھر اگلا جہان آباد ہوتا ہے. اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد اس کا مرحلہ ہے. بالفاظ دیگر دنیا میدان عمل ہے. صحیح. ادھر جو عمل بوئیں گے آخرت اس کی ویسی ہوگی. اچھا، اب کوئی یہ کہ میں میدان عمل میں ہوں لیکن میں نے کوئی عمل انجام نہیں دینا، کوئی فکر اور موقف اختیار نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا. صحیح. جیسا مچھلی پانی کے اندر ہو اور وہ کہ میں نے زندہ بھی رہنا ہے اور پانی نہ ہو تب بھی وہ نہیں ہو سکتا. زندہ رہنا تو اس کا لازمہ ہے. لازمہ ہے اس کا. جی احسنت. لہٰذا اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں جب رہ رہا ہے اس کا لازمہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی موقف اختیار کیا گیا. بدون موقف کوئی انسان نہیں ہے، بدون فکر کوئی انسان موجود نہیں ہے، اور بدون عمل بھی کوئی انسان موجود نہیں ہے. عمل پہلے نہیں ہے، پہلے فکر ہے، پہلے آئیڈیالوجی ہے، پہلے نظریہ ہے. آپ ایک شے کے بارے میں جو نظریہ اختیار کریں گے آپ کا عمل اس سے ویسا ہی وابستہ ہوگا. مثلا ایک شخص ہے کہ جو عبادت کو انجام دیتا ہے تاکہ اس کا وظیفہ انجام پا جائے، وہ اپنی اتنی مقدار رکھے گا. ایک شخص ہے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کو انجام دینے کے لیے عبادت کو انجام دیتا ہے. اس کی عبادت میں جو تاثر ہے ظاہری طور پہ آپ کو ایک جیسی شکل نظر آ رہی ہے لیکن اہداف الگ الگ آپ کے سامنے موجود ہیں. لہذا خلاصہ کلام دین انسان کے لیے وہ اس لیے آیا ہے تاکہ اس کی مادی زندگی کے اندر انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگی کے امور کو منظم کر سکے. ہاں، اس لیے وہ ایسی تعلیمات آپ کو دے گا جس کا ایک حصہ آپ کے افکار کو منظم کرے گا. صحیح. ایک تعلیمات کا حصہ ہے کہ جو قوانین کی ضرورت آپ کی پوری کرے گا جو آپ کو انفرادی اجتماعی زندگی میں ہے. صحیح. اور ایک اس کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ جو آپ کی اندرونی نشوونما کا باعث ہے. صحیح ہے، جو آپ کی روحانی اور معنوی نشوونما کا باعث ہے اور آپس کے رویے اور برتاؤ اور سلوک سے گہری وابستگی رکھتا ہے، جسے آپ اخلاق سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اگر دین اس حوالے سے انسان کے لیے لازم ہے، کیونکہ اگر دین نہیں ہوگا، دین اسلام نہیں ہوگا، وہ تو کوئی اور دین اختیار کرے گا. آپ لفظ دین نہ لائیں، ہم کہیں گے وہ کوئی نہ کوئی عقیدہ، فکر، نظریہ اختیار کرے گا، آئیڈیالوجی اختیار کرے گا. اس طور پہ جب آج سے 400 سال پہلے نشأت ثانیہ جسے کہتے ہیں رینیسانس کا دور آیا، کلیسا کے ظلم و ستم اور کلیسا نے جو جبر اور ایک بالادستی کی صورت اختیار کی ہوئی تھی، حکومت اختیار کی ہوئی تھی اور ہر چیز میں بیجا مداخلت اس نے ڈالی ہوئی تھی دین کے نام پہ، اس سے لوگ اور معاشرے شدت سے متنفر ہوئے. صحیح. اور دوسری طرف جہالت کا ایک اس نے بہت بڑا میدان جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر فراہم کیا. علم کو روک دیا اس نے، ترقی کو، انکشاف کو، ایجادات کو، اختراعات کو. کلیسا اس میں مانع بن رہا تھا. بس معاشرہ آگے بڑھنا چاہتا ہے مادی انکشافات اور اختراعات کے اعتبار سے. لوگ جو ہیں وہ جدید دنیا کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، موقف اور جدید تحقیقات آ رہی ہیں لیکن کلیسا اپنے دقیانوسی اور بسیدہ نظریات کو لوگوں کے اوپر زبردستی تھوپ رہا تھا. وہاں سے بالآخر لوگ اس ظلم و ستم سے تنگ آ گئے اور ایک انقلاب برپا کیا. کس کے خلاف انقلاب؟ کلیسا اپنی عبادت گاہ، اپنے ہی رہبان اور اپنے ہی علماء اور اپنے دین کے خلاف انہوں نے، چونکہ ان کے
جو راہب تھے یا ان کے علماء تھے اور جو ان کے دینی ادارے تھے، انہوں نے ظلم و ستم کی راہ اختیار کی اور بالادستی انہوں نے معاشرے کے اوپر قائم کی، ظلم و ستم کے ساتھ، ہٹ درمی کے ساتھ، ضد بازی کے ساتھ۔ اچھا، اس کے نتیجے میں تختہ الٹ دیا انہوں نے صحیح عبادت گزاروں کا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس دور کے جو ایک ظالمانہ روش کے ساتھ چل رہے تھے۔ اور یہاں پہ جب یہ نیا طبقہ آیا تو اس نے سب سے پہلے آ کے یہ متعارف کرایا کہ دین اور دنیا ساتھ نہیں چل سکتے، دین ہر ایک کا ایک پرسنل اور جداگانہ شخصی مسئلہ ہے، ہاں، وہ اپنی چار دیواری میں جو مرضی نظریہ اختیار کرے، اجتماع کے ساتھ اس کا کوئی ربط اس کا معاشرے کے مسائل اور تعلیمی جو پیش رفت ہے، ترقی ہے، جو ایجادات ہیں، ان دونوں چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صحیح لہذا سیاست ہے، اجتماعی دنیا ہے، اقتصاد ہے، سائنس اور ہے، نمبر 2 تعلیم، ان میں آپ نے مذہب کو نہیں لے کے آنا۔ صحیح اچھا، یہ وہاں پہ ٹکراؤ برپا ہوا۔ دین اسلام میں تو انسجام پایا جاتا ہے، سازگاری پائی جاتی ہے، صحیح دین اسلام تو اس چیزوں میں مخالف نہیں ہے، صحیح۔ تقویت دیتا ہے بلکہ آ کے، جی جی بالکل ہر جگہ۔ بلکہ آ کے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اب غرب نے یہ ذہن سازی شروع کر دی صحیح کہ مذہب ہمیشہ ایجادات کے اندر رکھنا ڈالتا ہے، مذہب ہمیشہ ترقی میں ایک رکاوٹ ایجاد کرتا ہے، مذہب اختلاف افیون کراتا ہے دین کے لیے، جامع معاشرے کے لیے یا ایک جھگڑے اور تفرقوں اور فتنے اور قتل عام لے کر آتا ہے۔ پیچھے ایک نا انسان کو بیکورڈ ایک دنیا میں لے جانے والا ہے۔ یہ وہاں پہ ایک سوچ تھی، دین اسلام میں ایسا نہیں تھا، یا دین اسلام میں انہوں نے خود کرائے کہ ایسے ادارے بنائے اور افراد کو انہوں نے رکھا تاکہ ان کی حکومت جم سکے۔ صحیح لہذا اس کو کہتے ہیں لبرلزم۔ صحیح جب بھی آپ یہ کہیں گے کہ دین سیاست سے جدا ہے، دین اجتماع سے جدا ہے، دین معاشرے سے جدا ہے، یہ ہے لبرلزم۔ صحیح تو لبرلزم اب ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اس طور پہ آہستہ آہستہ رواج پا گیا۔ آ کے لبرلزم نے کیا کہا کہ تم نماز گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، روزے رکھو اور اپنے جو عبادات کرنا چاہتے ہو کرو، خمس دو، زکوٰۃ دو، لیکن اجتماعی امور میں کوئی مداخلت نہیں کرنی، سیاسی امور میں کوئی تمہارا موقف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ممالک کے آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں، یہ جو ممالک کے مختلف طرح کے مسائل بنے ہوئے ہیں، مسلمان کہیں مارے جا رہے ہیں، شیعہ سنی تفرقہ سازشی طور پہ ایجاد کیا جائے، تمہیں اس سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تم کتابیں پڑھو، مدرسہ چلاؤ، مسجد سنبھالو، جیسے بھی آپ نے تصویر کشی۔ یہ دین نہیں ہے، یہ لبرلزم ہے۔ ہاں، اب آپ اگر آسان الفاظ میں کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں لبرلزم کی شاخیں بہت سی ہیں۔ ہاں، ایک ہے لبرلزم، ہاں، ایک دینی لبرلزم ہو گیا، ہے وہ لبرلزم، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام تو یہ ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے وہی تعلق ہے جو ایک جسم واحد میں اعضاء کا ہے، ایک کو تکلیف پہنچے تو دوسرے میں پہنچتی۔ یا الکافی میں معتبر روایت ہے امام معصوم علیہ السلام کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین، اس حالت میں کوئی صبح کر دے کہ اس نے مسلمانوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا، ادھر کوئی کلمہ شیعہ نہیں آ رہا، صحیح بات ہے، مسلمین امت اسلامیہ کا تذکرہ نہیں، اس نے کوئی اہتمام کیا، حد اقل دعا کے اعتبار سے اہتمام کر سکتا ہے، دل میں ایک اپنے غم اور حزن کا احساس برپا کر سکتا ہے، موقف ایک اختیار کر سکتا ہے، کوئی مالی مدد کر سکتا ہے اپنے طور پہ، جو جیسے بھی مدد اہتمام نہیں کیا اس نے، تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ گروہ مسلمین اور گروہ نبی صلی اللہ انبیاء علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لہذا دین آ کے ہمیں اس طرح کیا جیسا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، امت کے ساتھ ہے۔ لہذا یہاں پہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ امت باطل پہ جمع ہو جائے تب بھی اس کے ساتھ، جیسے بعض اس طرح سے غلط نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر سارا ایک معاشرے میں انحراف کے ساتھ ہیں تو ادھر جماعت سے مراد یہ نہیں، جماعت مومنین ادھر مراد ہے، جس کے اندر امام جماعت موجود ہے، یعنی امام برحق یا امام شرعی یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں امام عادل، وہ موجود ہے، تو تب اس جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے، وإلا نہیں ہر ایک جو گروہ اٹھے تو خلاصہ کلام یہ بنیاد جو آپ نے بیان کی ہے، یہ اصل تفکر ہی دین سے باہر ہے۔ وجہ یہ کہ کوئی سوچے کہ دین کے اندر سیاست نہیں ہے، دین سیاست کے علاوہ ہے کیا؟ آخر امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت قائم کی اور اس کے ذریعے سے قوانین کو جاری کیے. اگر آپ سیاست اور اجتماعی امور کو ختم کر دیں تو دین تو پھر کسی نام کا رہ ہی نہیں جاتا. صحیح بات ہے، ختم ہی ہوتا. ہاں، آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر حاکم اور نظام اور ایک معاشرے کے اندر جو حکومت ہے اس کے گہرے اثرات پورے معاشرے پہ پڑتے ہیں. خالی یہ 3 سے 4 فرعی ابواب کو اختیار کر لینے سے متدین نہیں بنتا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ کاملاً دین کو ہماگیر طریقے سے جامع طور پہ لے. جیسے قرآن کریم نے بھی یہ بات بیان کی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور جو ان سے قبل نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ ایمان تو دل سے وہ لائے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا عمل انجام دے رہے تھے کہ اس عمل کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ اصلاً ایمان ہی نہیں لائے. اور وہ کیا تھا؟ یتحاکمون الی الطاغوت، طاغوت کی طرف اپنے فیصلے کرانے کے لیے رجوع کرتے. وقد امروا ان یکفروا بہ، ان کو حکم یہ دیا گیا تھا اس کا کفر کرنا ہے. اگر وہ طاغوت کا کفر نہیں کریں گے، اس سے اظہار برات نہیں کریں گے تو وہ ایمان نہیں لائے ان چیزوں کے اوپر. بے شک وہ سال ہر سال پڑھتے رہے، فقہ ہے، اصول ہے، فقہی احکام ہے اور اس کی تبلیغ بھی کرتے رہے. اگر یہ محاکمہ الی الطاغوت اگر اس عمل کو انجام دیتے ہیں اور جبکہ حکم دیا گیا کفر کرنا لیکن کفر نہیں کرتے تو یہ قرآن کہہ رہے ایمان نہیں لے، بلکہ شیطان اس کے ذریعے سے انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کرنے والا ہے. ماشاء اللہ صاحب. اچھا، آخری سوال یہ جیسے کہ آپ نے ڈسکس کیا، اس حوالے سے آہستہ آہستہ آپ آئے تشیع کی بابت کہ مثلا جو ہے تشیع بھی اس چیز کو مانتا ہے. تو یہ سوال پائے جاتے ہیں 2 طرح کے. ایک تو یہ کہ مخالفین کی طرف سے ایک رائے قائم کی جاتی ہے اور ایک خود شیعہ حضرات کی طرف سے. مخالفین کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ تشیع جو ہے ایک بند گلی میں پہنچ چکا تھا، یہاں پر آ کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے بقول کے آیت اللہ خمینی نے یعنی شیعہ تشیع کو اس بند گلی سے نکالا. یعنی اگر سیاست کی دنیا میں وارد نہ ہوتے تو تشیع کا نام و نشان ختم ہو جانا تھا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات بعض اس طرح کے نظریے کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اصلاً جب ظہور امام زمان ہوگا اس وقت تشیع سیاست کی دنیا میں قدم رکھے گا، ورنہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم سیاست کے میدان میں وارد ہوں، بلکہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ظلم و جنایت یہاں پر قائم ہوگی، جتنی بڑھے گی تو امام کا ظہور ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ یہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم تفصیل کے ساتھ زیر بحث لے کے آئیں گے. صرف میں اشارتاً عرض کروں کہ ہاں ہمارے ہاں غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں تفکر موجود ہیں اہل علم کے درمیان بلا شک و شبہ. اس تفکر اختلافی تفکر اگر ہم کہیں تو بھیجا نہیں ہوگا، اور یہ صرف اور صرف اس سیاسی میدان میں نہیں ہے. جہاں پر بھی اجتماعی مرکزیت کے قائم ہونے کا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہاں پہ ٹکراؤ آپس میں موجود ہوا ہے. جیسے مرجعیت ہے، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماعی طور پہ مرجعیت کا پہلا موقف عملی صورت میں پیش کیا. اسے پہلے نظریاتی طور پہ تھا، عملی طور پہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے جبل عامر لبنان میں، کیونکہ ہر مسجد میں ہی الگ الگ مجتہد کے طور پہ وہ احکام پوچھ کے عمل کر لیا کرتے تھے، انہوں نے ان علاقوں میں ایک مرکزی شخص قرار دے دیا جو باشرائط مجتہد فقی نامدار تھا، اور پھر لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے اور وہ ایک مختصر سسٹم بنایا. یہ سسٹم بنانے کی دیر تھی، مقابلے میں حوزے علمیہ بالخصوص نجف، کربلا اور اسی طرح سے ایران، اس جگہ پہ اخباریت اٹھ کھڑی. شدت سے انہوں نے ٹکراؤ کیا، کفر کے فتوے بھی فتوے لگے کہ اصولیوں نے کہا اخباریوں کے پیچھے نماز جائز نہیں، اخباریوں نے کہا اصولیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں. محمد اخباری تو بیچارے انہیں شہید کیا گیا، قتل کر دیا عوام نے پتھر مار کے. نزاع اس حد تک پہنچ گیا تھا. جی ہاں، اور بہت سارے مسائل کھڑے، اور یہ 300 سال تقریباً جاری رہا. یہ نزاع جاری رہا. یہ جو مرجعیت کی مرکزیت ابھی نظر آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ فوراً حاصل ہو گئے. ابھی ہم لوگ اس کے عادی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ یقینی اور مسلم تھا. ولایت فقیہ باقی مسائل میں اپنے طور پہ ایجاد ہو گئی ہے، اور اس کی یہ اختلافی اور یہ امر اتفاقی ہے. نہیں ہے، اصلاً یہ اتفاقی نہیں تھا جب اس کا آغاز ہوا. ابھی بھی اتفاقی نہیں، ابھی بھی اخباری گروہ
فقہ میں البتہ ایک جی ابھی جدید اخباریت آ رہی ہے، وہ جدید اخباریت ایک غلو اور اعتقادی طور پر ہے، وہ اصطلاح بھی استعماری ہے، استعمار نے خود گھڑی ہے ان کی خدمت منحرف نظریات رکھنے والوں کے لیے۔ اخباری سے قطعاً یہ مراد نہیں ہوتا، اخباری ایک گروہ ہے جو مرکزیت کے خلاف ہے، ہاں یعنی اس بات کا قائل ہے کہ عالم جو ہے جاہل عالم سے پوچھے اور عالم امام کی روایات سے استفادہ کر کے ان کو بتائے، لیکن وہ مرکزیت کے قائل نہیں ہے کہ ایک مجتہد کی تقلید ہو، اور وہ تقلید جو ہے عالمی سطح پہ بھی آہستہ آہستہ پھیلے، اور وہ مفتی فتویٰ دے یا وہ بعنوان قاضی قضاوت کرائے، کیونکہ یہ تحاکم الی الطاغوت والا جو مسئلہ ہے اس کی حساسیت کے پیش نظر اس کے پر تشیع متفق ہے غیبت صغریٰ سے ابھی تک، قضاوت کے معاملے، ہاں قضاوت کے معاملے میں آپ نے رجوع کرنا ہے فقیہ کی طرف، یا جو اہل بیت علیہ السلام کے مسائل سے آپ کو حل پیش کرتا ہے، اس کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کیا۔ اچھا یہاں پہ اب پھر آگے اجتماعی ذمہ داریاں، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور مورد میں آپ کے سامنے تفصیل کو عرض کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، سلامت رہیں، انشاءاللہ استفادہ کیا ہے، ہم نے بھی استفادہ کیا اور امید کرتے ہیں کہ دوستان نے بھی استفادہ کیا ہوگا۔ بس جیسا کہ آغا صاحب نے بیان فرمایا کہ سیاست ایک ایسا امر ہے کہ جو انسان کے تمام امور کو جو ہے وہ لیے ہوئے ہے، یعنی انسان ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ سیاسی دنیا میں قدم نہ رکھتا ہو۔ ابھی آپ دیکھیں مثلا کوئی بھی انسان جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، حتیٰ عام مزدور بھی جو ہوتا ہے اس کا ایک سیاسی ایک نقطہ نگاہ ہوتا ہے، یا کسی سیاسی تنظیم یا سیاسی شخصیت سے اس کی وابستگی ہوتی ہے۔ پس سیاست سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ جدا نہیں رہ سکتا، اسی لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اسلامی سیاست کو جانیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔